آداب ناظرین، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب چینل محمد خورشید خان کا۔ دوستو، ابھی تک میں نے آپ کو بہار اسٹیٹ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ آج میں UGC نیٹ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، جو یونٹ نمبر 2 ہے، اردو کی شعری اصناف، جس میں قصیدہ ہے، مثنوی ہے اور مرثیہ ہے۔ اس وقت ہم نے چنا ہے مثنوی موضوع کو، جس میں ہم آپ کو نظامی کی مثنوی قدمرہ پدمرہ، قطب مستری ملا وجی کی، پھول بند ابن نشاطی کی، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی اور میر حسن کی سیر البیان اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم، یہ مثنویاں آپ کے کورس میں ہیں UGC نیٹ میں، اور یہ MA میں بھی ہے، اور دوستو یہ MA انٹرنس میں بھی ہے، اور PhD کا انٹرنس جو ہوتا ہے اس میں بھی یہ مثنویاں کورس میں ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مثنوی کی تعریف جان لیں کہ مثنوی کے معنی ہیں دو کرنا۔ مثنوی اصناف شاعری میں نظم کی وہ قسم ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا عشقیہ داستان بیان کی گئی ہو۔ مثنوی کا مضمون مسلسل ہوتا ہے۔ کچھ مثنویات اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ مکمل کتاب بن جاتی ہے۔ اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں۔ کس میں نہیں ہے؟ مثنوی میں۔ وہ نظم جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی وہ نظم ہے جس میں کوئی واقعہ یا خیال تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ مثنوی کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ غزل کی طرح ردیف کی پابندی اس میں نہیں ہوتی۔ مولانا حالی نے اسے سب سے زیادہ کارآمد صنف قرار دیا ہے۔ کس کو؟ مثنوی کو۔ مولانا الطاف حسین نے سب سے زیادہ اچھی صنف بتایا ہے۔ مثنوی چونکہ طویل ہوتی ہے، اس لیے اس میں قصہ شروع کرنے سے پہلے حمد، نعت، مناجات اور بادشاہ وقت کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے، جس میں قصے کے دوران منظر نگاری، ملک کے رسم و رواج، لباس و زیور، اقسام خورد نوش، مقامات، رزم و بزم کا ذکر، نشست برخاست کے آداب اور خاص و عام کے جذبات بہت دلکش انداز میں نظم کیے جاتے ہیں۔ مثنوی روانی کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں جو دوسری اصناف میں یکجا نہیں پائی جاتی۔ یہ مثنوی کی خصوصیات ہیں۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی کردار نگاری، اور دوسرا ہے جذبات نگاری، اور تیسرا ہے واقعہ نگاری، چوتھا ہے منظر نگاری، پانچواں ہے زبان و بیان۔ یہ مثنوی کے اجزائے ترکیبی ہیں، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اردو ادب میں میر حسن کی مثنوی سیر البیان، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق اور حفیظ جالندھر کی مثنوی شاہ نامہ اسلام اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ میر تقی میر کی مثنوی دریائے عشق بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو اس یونٹ میں سے مثنوی سیر البیان اور میر حسن کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی سیر البیان کی روشنی میں میر حسن کی مثنوی نگاری، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں اور آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ میر حسن نے سب سے پہلے تذکرہ شعرائے اردو مرتب کیا اور پھر خود ایک دیوان تیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مثنویاں لکھیں۔ ان مثنویوں میں مثنوی سیر البیان کو سب سے زیادہ بلند مقام حاصل ہوا۔ اپنی مثنویوں میں میر حسن کی کردار نگاری پر بھی پوری توجہ دیتے ہیں۔ یہ خوبی ان کی مشہور زمانہ مثنوی سیر البیان میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ میر حسن کی تمام مثنویوں پر برجستگی اور بے ساختگی بھی موجود ہے۔ وہ کہانی بھی پیدا کرتے ہیں اور دلچسپی بھی، حسن بھی برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مثنویات میں سادہ ٹکسالی اور روزمرہ کی زبان استعمال کرتے ہیں۔
جس میں بیان کی شیرینی اور لطافت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان اردو زبان و ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ الفاظ میں سادگی اور سلاست، اس کے بہت سے شعر ضرب المثل بن گئے ہیں، جیسے اب دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، اب دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں پر جا جا کے گرنے لگی، نہ کھانے کی صد نہ پینے کا ہوش، بھرا دل میں اس کے محبت کا جوش۔ بہت عمدہ، بہت سادہ اشعار آپ نے لکھے ہیں۔ مثنوی سیر البیان اور میر حسن کی مثنوی نگاری پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اردو شاعری میں میر حسن کا درجہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے مرثیے، قصیدے، غزلیں اور مثنویاں لکھیں۔ غزل میں بھی ان کا درجہ نہایت بلند ہے۔ کلام میں روانی اور بے ساختگی بہت ہے، مگر ان اصناف میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت صنف مثنوی نگاری میں ہوئی۔ یہ ان کے آخری دور کی یادگار ہے اور ان کا قابل قدر کارنامہ بھی ہے۔ میر حسن نے مثنوی سیر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کا قصہ نظم کیا ہے۔ اس مثنوی میں زبان بھی سلیس اور با محاورہ استعمال کی ہے۔ مثنوی کے اہم کردار بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء، ماہ رخ اور فیروز شاہ ہیں۔ میر حسن نے مثنوی میں اپنی مصورانہ شاعری کا کمال اس انداز سے پیش کیا ہے کہ واقعات کی تصویر ہو بہو سامنے آ جاتی ہے۔ بقول مجنوں گورکھپوری کے میر حسن اور ان کے پوتے میر انیس دونوں تشبیہات و استعارات سے وہی کام لیتے ہیں جو ایک مصور مختلف رنگوں سے لیتا ہے۔ اردو مثنویوں میں جتنی شہرت میر غلام حسن کی مثنوی سیر البیان کو حاصل ہوئی وہ دوسری مثنوی کو میسر نہ ہو سکی۔ حالانکہ میر حسن نے اس کے علاوہ اور بھی مثنویاں لکھی تھیں۔ میر حسن نے مرثیے، قصیدے اور غزلیں بھی کہیں، لیکن سیر البیان نے انہیں شہرت دوم عطا کی۔ میر حسن کی یہ مثنوی اردو زبان میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ سیر البیان کی زبان فصیح اور با محاورہ ہے۔ اس میں بے تکلفی اور بلاغی سلاست ہے، روانی اور زور ہے۔ میر حسن نے اس مثنوی میں سخن کے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ مثنوی اردو ادب میں کلاسیکی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کا طرز بیان نہایت صاف ستھرا اور سلجھا ہوا ہے۔ سیر البیان کی زبان کا اندازہ ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے۔ سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، کٹی رات حرف و حکایات میں، شہر ہو گئی بات کی بات میں، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، سدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ سیر البیان کے اہم کردار۔ اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، نجم النساء، ماہ رخ اور فیروز شاہ کے اہم کردار ہیں۔ کرداروں کا تعلق ایک ہی طبقے سے ہے۔ ان کرداروں کے افعال و حرکات سے کہانی بنتی ہے۔ ماہ رخ اور فیروز شاہ کا کردار اضافی ہے، لیکن سب سے اہم کردار نجم النساء کا ہے جو کہانی کی جان ہے۔ سیر البیان کی منظر نگاری، جس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میر حسن نے اس کی منظر نگاری کو پیش کیا ہے کہ سیر البیان میں اشعار سے عمدہ قسم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بدر منیر کی کیفیت ہجر کو شعر میں جس انداز سے نظم کر دیا گیا ہے وہ بطور خود ایک شاعرانہ کمال کا وصف ہے۔ اشعار پڑھنے والے کو ذہن میں خود بخود ایک منظر ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ مثنوی سیر البیان اردو کی بہترین مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس مثنوی کا انداز بیان ہی اس کی خصوصیت ہے۔ محاوروں کا استعمال رنگینی اور دلکشی دوسری مثنویوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس میں کردار نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ پایا جاتا ہے۔ اس مثنوی میں تشبیہ و استعارات کی جادوگری سے مصورانہ شاعرانہ کا نمونہ پیش کیا ہے۔ مثنوی سیر البیان اردو ادب کا ایک زندہ جاوید شاہکار ہے۔ یہ مثنوی اردو ادب میں کلاسیکی کا درجہ رکھتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان اردو زبان میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کے بہت سے شعر ضرب المثل بن گئے ہیں۔ الفاظ میں سادگی اور سلاست کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں دوستو کہ درختوں
کی چھاؤں اور کچھ وہ دھوپ، وہ دھانوں کی سبزی، وہ سرسوں کا روح، اب دیوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں میں جا جا کے گرنے لگی، جہاں بیٹھنا پھرنا اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، نہ کھانے کی سد نہ پینے کا ہوش، بھرا دل میں اس کے محبت کا جوش، چمن پر نہ مائل نہ گل پر نظر، وہی سامنے صورت آٹھوں پہر۔ میر حسن نے ہجر میں بدر منیر کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ منظر نگاری کا بہترین نمونہ ہے اور ان کے شاعرانہ کمال کی بہترین مثال ہے۔ اس میں بدر منیر کے دل کی بے چینی اور تڑپ قابل توجہ ہے۔ گئے اس پہ دن جب کئی اور بھی بگڑنے لگے، پھر تو کچھ طور بھی تپے ہجر گھر دل میں کرنے لگی، درے اشک سے چشم بھرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی۔ ٹھہرنے لگا جان میں اضطراب، لگی دیکھنے وحشت آلودہ خواب، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا۔ آگے ہے سیر البیان میں انسانی ہمدردی کا اعلیٰ تصور پایا جاتا ہے، اس کے مافوق الفطرت عناصر کی حیرت انگیزی اس کے سامنے پست درجے کی چیزیں معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ان کے یہاں جو منظر نگاری کے نمونے ملتے ہیں وہ دوسری مثنویوں میں نظر نہیں آتے، یہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ جذبات نگاری، منظر کشی اور واقعہ نگاری اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ سیر البیان میں زبان و بیان کی بھی بے شمار خوبیاں موجود ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان اردو ادب میں ممتاز ترین درجہ رکھتی ہے۔ زبان کے لحاظ سے جو مرتبہ اردو مثنوی میں میر امن کی باغ و بہار کو حاصل ہے، اس سے کئی درجہ زیادہ سیر البیان کو نصیب ہے۔ اردو زبان پر میر حسن کی مثنوی کا جو اثر پڑا ہے وہ کسی دوسری کتاب کا نہیں پڑا۔ تخیل کے اعتبار سے بھی سیر البیان کافی ممتاز ہے۔ درد اور سوز و گداز گویا کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اس کے اشعار اس قدر تاثیر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بجلی کی طرح دل پر اثر کرتے ہیں۔ میر حسن نے یہ مثنوی لکھ کر اردو زبان پر زبردست احسان کیا ہے اور جب تک اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے دنیا میں زندہ رہیں گے، میر حسن کا نام دلوں پر نقش رہے گا۔ دوستو، ابھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ سیر البیان کی روشنی میں میر حسن کی مثنوی نگاری، اور یہ ہم نے تفصیل سے آپ کو سبق پڑھا دیا ہے۔ اس سبق کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو یا آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے قیمتی رائے ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کا سبق پسند آتا ہے تو ہمیں لکھیے گا۔ آگے بھی جو ہم مثنوی پر پڑھائیں گے، قطب مشتری پڑھائیں گے، ملا وجی پڑھائیں گے تو ملا وجی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ابن نشاطی کی پھولن پڑھائیں گے تو یہ پہلے ہم ابن نشاطی پر غور و خوض کریں گے، اور افضل پانی پتی کی بکٹ کہانی پر بھی ہم غور کریں گے، اور دیا شنکر نسیم پر بھی ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد گلزار نسیم کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ تھا، ہم نے سیر البیان کی روشنی میں جو میر حسن کا مرتبہ تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اور پوری کوشش کریے بتانے کی۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور آپ اپنی رائے سے نوازیے گا۔ اب آئیے، 21 سوالات ہم نے سیر البیان پر منتخب کیے ہیں، اور یہ سوالات آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سیر البیان کس کی مثنوی ہے؟ یعنی اس کا مصنف کون ہے یا اس کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہمارا ہوگا میر حسن ہے۔ دوسرا سوال ہے، سیر البیان کس ملک کی معاشرت سے جھلکیاں پیش کرتی ہے؟ تو جواب ہے ہندوستان کی۔ مثنوی سیر البیان کیا ہے؟ تو یہ ہے طبع-ذات مثنوی ہے۔ طبع-ذات کا مطلب ہے خود سے لکھی ہوئی، اور خود سے لکھی ہوئی مثنوی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے مصنف ہیں میر حسن۔ مثنوی سیر البیان میں نجومیوں اور مالوں نے شہزادے کو کتنے برسوں تک کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا؟ تو جواب ہے 12 سال۔ 12 سال تک یا کھلے آسمان کے نیچے نہ لانے کا مشورہ دیا تھا۔
5واں سوال ہے سیر البیان میں جنوں کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے فیروز شاہ۔ 6واں سوال میر حسن کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے میر غلام حسن۔ میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ تو جواب ہے 12 لکھی ہیں، کہیں 11 آتا ہے کہیں 12 آتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی بات ہے کہ 12 ہے۔ 8واں ہے گلزار نسیم کے برخلاف سیر البیان میں کون سا وصف زیادہ ہے؟ تو جواب ہے جزیات نگاری۔ جزیات کے معنی ہیں چھوٹے اور افراد کے، یعنی اس کا جو واحد ہے وہ ہے جزوی، یہ واحد ہے اس کا، اور جزیات جو ہے یہ جمع ہے۔ میر حسن کس مثنوی کی وجہ سے مشہور ہیں؟ تو جواب ہے سیر البیان کی وجہ سے۔ 10واں سوال ہے سیر البیان کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے بیان کا جادو۔ جوگن کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو جواب سیر البیان میں ہے۔ بے نظیر، بدر منیر اور نجم النساء کس مثنوی کے اہم کردار ہیں؟ تو جواب ہے سیر البیان کے۔ مثنوی سیر البیان کس بحر میں لکھی گئی ہے؟ تو جواب ہے بحر متقارب۔ اس کے معنی ہیں ایک دوسرے کے قریب، متقارب کے معنی ہیں ایک دوسرے کے قریب، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ 14واں سوال ہے ماہ رخ کا کردار کس مثنوی میں ہے؟ تو جواب دیجیے گا سیر البیان میں ہے۔ 15واں ہے بے نظیر اور بدر منیر کا قصہ کس مثنوی میں نظم کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے سیر البیان میں۔ 16واں سیر البیان کس سن میں شائع ہوئی؟ تو جواب ہے 1784 میں ہوئی۔ شمالی ہند کی کون سی مشہور مثنوی ہے؟ تو جواب ہے سیر البیان۔ 18واں سوال ہے کس مثنوی کو لکھنؤ کی تہذیبی تاریخ کہا جاتا ہے؟ تو وہ ہے سیر البیان، اس کو کہا جاتا ہے لکھنؤ کی تہذیبی تاریخی مثنوی۔ 19واں ہے مثنوی سیر البیان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا بدر منیر۔ 20واں ہے سیر البیان کس صنف میں استعمال کی جاتی ہے؟ تو جواب ہے مثنوی میں۔ درد غزل میں، سودا قصیدہ میں، تو میر حسن کس میں کمال رکھتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا مثنوی میں رکھتے ہیں، مثنوی نگاری میں رکھتے ہیں۔ بہت اچھی مثنوی لکھی ہے جو اردو ادب میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، جس کا نام ہے سیر البیان۔ یہ میر حسن کی مایہ ناز ہی مثنوی نہیں بلکہ اردو ادب کی مایہ ناز مثنوی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا میر حسن اور سیر البیان پر ایک خصوصی ویڈیو، اور اس پر 21 سوالات۔ یہ آپ کو کیسے لگے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔